अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात। कड़वी मगर सच्ची बातें, आज की अच्छी और मुफीद बातें, इल्म में इजाफ़ा करने वाली बातें, ज़िंदगी में काम आने वाली बातें। मोहतरम भाइयों और बहनों, जिन क्लाउडे वेंडेन जो एक मशहूर अमेरिकी बॉक्सर और हीरो है, उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी अच्छी फिटनेस और सेहत का राज क्या है। इस उम्र में भी आप फिट हैं और आपके बाल चले गए लेकिन फिटनेस नहीं गई, इसका क्या राज है? तो उसने जवाब दिया कि मैंने अपनी डाइट एक बड़े होशियार आदमी से ली। पूछा गया किस आदमी से? तो उसने कहा मोहम्मद नाम के एक आदमी से ली जो इस्लाम के बानी हैं। उनके खाने के तरीके को मैंने अपनाया और यही मेरी सेहत का राज है। और वह तरीका ये है कि पेट का 1/3 खाओ, 1/3 पियो और 1/3 खाली रखो। रिज्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब देता है, जिसे चाहता है उसकी रोजी फराख कर देता है और जिसे चाहता है उसकी रोजी तंग कर देता है। रिज़्क और इज़्ज़त अल्लाह देता ज़रूर है, लेकिन जो इंसान आजिज़ी वो इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रिज़्क और इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देता है। इसके अलावा जो गुरूर तकब्बुर करता है, अल्लाह फिर उसकी इज़्ज़त और रिज़्क की फरावानी वापस ले लेता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फाका का शिकार हो और उस पर सब्र ना करके लोगों से अपने बुरे हालात बयां करता फिरे तो उसका फाका ख़त्म नहीं होगा। और जो शख्स फाका का शिकार है और उसे अल्लाह के हवाले करके उस पर सब्र से काम ले तो करीब है कि अल्लाह ताला उसे देर या सवेर रोज़ी अता करे। बुजुर्ग हजरात बयां करते हैं कि जिस घर में पौधों को पानी नहीं मिलता उस घर में रिज्क कम हो जाता है। कभी कभी सुकून हासिल करने के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। जब किसी की बात कड़वी लगने लगे तो समझ जाना कि सच बोला जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। एक अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, दूसरा मजलूम इंसान और तीसरा रोज़ेदार आदमी। एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके अंदर 2 चीज़ें जवान रहती हैं, एक लंबी ज़िंदगी की ख्वाहिश और दूसरी माल की मोहब्बत। हज़रत अली फरमाते हैं कि औरत का जिहाद शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करना है। इंसान की खाल बदली जा सकती है लेकिन फितरत को नहीं बदला जा सकता। खुश मिजाजी से अमन हासिल होता है और दूसरों के दिल में मोहब्बत। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करना रिज़्क में बरकत लाता है। जिसमें गुस्सा ज़्यादा होता है उसके दोस्त कम होंगे। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। दिल में खोट हो तो दवा, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। इसके अलावा जब बंदा लोगों के साथ मुखलिस हो तो इज़्ज़त उसका मुकद्दर बन जाती है। मेहनत के साथ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना कामयाबी की चाबी है। जिस मर्द के सीने पर बाल होते हैं तो इल्मे ज़फ़र में वो शुजाअत, हिम्मत और मर्दानगी में क़ुव्वत पाता है। खुरापातत के लिए औरतों के पीछे कभी मत जाना। वक्त, इज्जत, दौलत और सेहत सलामत रहेगी। लोगों से मिलने की भीख कभी न मांगना। खुद पे इतना काबिलियत पैदा करो कि लोग तुम्हारे साथ जुड़ना अपने लिए बाइसे फ़र्क समझें। उस्ताद के सामने एहतराम के साथ निगाह झुकाने वाला हमेशा सर उठाकर जीता है। जहाँ दावत ना दी गई हो वहाँ कभी मत जाना, क्योंकि खुददारी और इज्जत नफ्स बहुत ज़रूरी है। टांगों में दर्द का होना जिस्म में पानी की कमी की निशानी है। बैठे हुए किसी से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि इसे तकब्बुर गुरूर की
علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیچھے ہو ان کی حفاظت کرنا اور جو آپ کے ساتھ ہو ان کی عزت کرنا۔ جب کہیں مہمان بن کر جاؤ تو کھانے کو برا نہ کہو، کیا پتہ میزبان کا اس میں کتنا وقت اور مال خرچ ہوا ہو، جو دونوں بہت قیمتی ہیں۔ دیانتداری واقعی بہترین حکمت عملی ہے۔ بے شک ایمان والے ہی امانت دار ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لیں، دیر سے ہی صحیح لیکن لوگوں میں آپ کی مقبولیت بڑھے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو اگر پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ چہرے کا موٹا ہو جانا جسم میں چربی کا بڑھنا اور بڑھاپے کی نشانی ہے۔ فطرت تو آسان تھی مگر انسان نے بناؤ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان زندگی جی کر نہیں بلکہ تھک کر مرتا ہے۔ قدر وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو تو اسے پچھتاوا ہی کہتے ہیں، قدر نہیں۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ماں باپ سیڑھیاں نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں بھول جائیں۔ ماں باپ تو بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں اور ایک ایسا درخت ہوتے ہیں جو بوڑھا ہو کر چاہے پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ وہ کہنے لگے ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے مگر باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق کماتے ہوئے گھس جاتا ہے۔ ماں نہ ہوتی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا رب ہر ایک کی ماں کو سوا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا؟ زندگی میں کبھی ماں باپ یاد آئے تو بھائی بہن مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکرائے گی تو کسی کے لہجے میں باپ بولے گا۔ اس دنیا میں وقت انسان کو بہت اچھی طرح سمجھا دیتا ہے کہ سوائے ماں باپ کے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ ماں باپ اس بھری دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ اس دنیا میں مل جائیں گے مگر ہزاروں غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اس دنیا میں رلانا ہر کسی کو آتا ہے اور ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، مگر رلا کے جو منا لے وہ باپ ہے اور جو رلا کے بھی خود رو پڑے وہ ماں ہے۔ زندگی میں ماں کی خدمت سے جنت تو مل جائے گی مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب باپ کی عزت کی جائے گی۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو خود تم ہو لیکن پڑھ کر تمہاری اولاد سناتی ہے۔ والدین کے ساتھ ظلم اور بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ جب تک والدین اولاد کو روٹی دیتے ہیں تو وہ کبھی نہیں تھکتے، مگر جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بات انہیں بری لگ گئی تو وہ روٹی دینا بند کر دیں گے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی کسی اور کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا کہ جب ان کا کمرہ تو ہوگا
لیکن اس میں وہ خود نہیں ہوں گے۔ زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں کچھ لوگ ترستے ہیں ان کی دعاؤں لینے کے لیے۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے رزق روک دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں جو انسان والدین کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو انسان ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی سایہ مستقل ہمیشہ نہیں رہتا، چھاؤں کو دھوپ نکل جاتی ہے۔ عمر بھی تو رات جیسی ہے، باتوں باتوں میں نکل جاتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہوئے وہ ذرا نہیں سوچتے۔ زندگی تو دو چیزوں پر ہی مستقل ہے، ہمت اور خوف۔ اگر خوف میں رہو گے تو کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، اور اگر ہمت سے کام لوگے تو تم وہ سب کچھ حاصل کر لوگے جس کی تمہیں خواہش کی ہوگی۔ اس چٹان کی مانند طرح بنو جس پر لہریں مسلسل حملہ کرتی رہتی ہیں لیکن وہ مضبوطی سے کھڑی رہتی ہیں اور اپنے ارد گرد کے پانی کی لہروں کو قابو میں رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین سے ناحق مطالبات ڈیمانڈ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کچھ پیش کرتا ہے۔ مفت میں تو صرف ماں باپ کا پیار ہی ملتا ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایسی ہی اسلامک اسٹوری سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔